بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 اپریل ہے، سوموار کی شام، خوبصورت شام۔ امید ہے آپ لوگوں نے افطاری کر لی ہوگی اور رمضان مبارک گزر رہا ہے۔ بہت برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ۔ اللہ کرے ہماری آپ کی زندگی میں یہ مہینہ بار بار آئے اور آپ اس کی رحمتوں سے، فیاضیوں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری طرف سے السلام علیکم جی۔ آج جو میں آپ کو کہانی جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کا تعلق بھی ایک اسلامی واقعے سے ہے۔ قتیبہ بن مسلم ایک بہت بڑا جرنیل گزرا ہے مسلمانوں کا، اور یہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف عراق پر قابض تھا، حکمران تھا، بغداد دارالحکومت تھا۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ قتیبہ کی سربراہی میں ایک بہت بڑے فوج کے ایک دستے نے تقریباً 50 باغیوں کو بغاوت کے جرم میں لوگوں کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ یہ بہت جرری جرنیل تھا، بہادر تھا، لڑاکا تھا۔ قتیبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کا جرنیل تھا، بادشاہ تھا حجاج، خلیفہ کہلاتا تھا خود کو۔ بہرحال وہ 50-60 بندے جو باغی پیش کیے دربار میں، اور ان دنوں میں بغاوت کی سزا صرف کم از کم موت ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں تھی بغاوت کی۔ باغی پکڑ کے لائے، پیش کیا حجاج کی عدالت میں، دربار میں۔ حجاج بن یوسف نے کہا ان کی گردنیں اڑا دو، میرے سے کیا پوچھ رہے ہو، ختم کرو ان کا قصہ تمام اور میرے سامنے کرو، تاکہ مجھے پتا ہو کہ کسی کے ساتھ نرمی تم نے نہیں برتی۔ جلاد نے تلوار پکڑی اور گردنیں اتارنا شروع کر دی۔ ایک قیدی باقی بچا تھا کہ مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی اور حجاج نے کہا روک دو، بآواز بلند کا، اذان کے وقت ہم خون بہا نہیں کر سکتے، خون بہا نہیں ہو سکتا، خون نہیں بہائیں گے ہم اذان اور نماز کے دوران، یہ وقت گزر لینے دو۔ حجاج بن یوسف اٹھ کر اپنے حجرے میں چلا گیا، نماز کی ادائیگی کی، مغرب کی نماز کی، اور پھر واپس نہیں آئے دربار میں۔ قتیبہ بن مسلم جرنیل نے ان کے پیچھے جا کے خوابگاہ میں، ان کے یعنی ان کے سلیپنگ روم، ان کے بیڈ روم میں جا کے پوچھا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ وہ جو قیدی ہم نے پکڑا ہوا ہے قتل کا، بغاوت کا، جسے قتل کرنا ہے، وہ ایک بچ گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے منع کیا تھا، رکوایا تھا۔ تو حجاج نے کہا ٹھیک ہے، آپ قتیبہ آپ ایک کام کرو، اس کو ساتھ اپنے گھر لے جاؤ اور صبح اسے لے آنا، اسے صبح قتل کریں گے۔ حجاج بن یوسف کا جرنیل تھا قتیبہ نے اس کے ہاتھ کڑی یعنی رسیوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس کو اپنے ساتھ کر لیا اپنے ساتھ کہ چلو میرے گھر۔ رات اس نے قتیبہ نے سوچا جا کے گھر میں کسی کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دوں گا، صبح کھول کے ساتھ ہی لے آؤں گا اور میری ڈیوٹی ختم، اور اس کا کام یہی اسی دربار میں بادشاہ سلامت وہی انجام ہوگا جو سارے باغیوں کا ہوتا ہے۔ وہ آپس میں رستے میں جا رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، تو باغی نے، مجرم نے کہا قتیبہ بات یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی خیر کا عنصر ہے، خیر و برکت کا تھوڑا سا بھی رمق بھی، رائی برابر بھی اگر ہے، تو یار میرا ایک کام کرو۔ قتیبہ نے کہا بولو، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں کیوں نہیں رحم کروں گا لوگوں پہ۔ وہ باغی کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دو، میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں اور جا کر جو لین دین ہے وہ اپنے لواحقین کو، اپنے وارثوں کو بتا دوں، اور جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس پڑی ہیں وہ لوٹا دوں ان کے مالکوں کو،
اور یہ بہت بڑا کار ثواب ہوگا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اور میں واپس صبح ہونے سے پہلے, صبح صادق سے پہلے, سورج طلوع ہونے سے پہلے میں واپس آپ کے گھر آ جاؤں گا. آپ کے اور میرے درمیان اللہ ضامن, اللہ سونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا صبح سورج نکلنے سے پہلے, یہ کام نمٹانے کے بعد. قتیبہ بن مسلم جرری جرنیل تجربہ کار آدمی تھا. اس نے سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو پتا ہے صبح میری گردن اڑا دی جائے گی اور وہ پھر میں اسے چھوڑ دوں اور یہ صبح واپس آ جائے گا. لیکن پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی ضمانت دے رہا ہے مجھے, اللہ خدا ضامن دے رہا ہے. پتہ نہیں کیا سوچی اس کے دل میں, اور اس نے اس کی رسیاں کھولی اور کہا بھاگ جاؤ, لیکن اپنے وعدے کے مطابق صبح آ جانا. اب وہ جو رات تھی نا قتیبہ بن مسلم پہ ایسے گزری جیسے قیامت کی رات ہو. اس کو پتا تھا, وہ سوچ رہا تھا, خود اپنے آپ کو کوس رہا تھا. سوچ یہ رہا تھا کہ میں نے بغاوت کے قیدی کو آزاد کر دیا ہے. صبح اگر یہ وقت پر نہ پہنچا تو حجاج بن یوسف مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. جب میں نے دربار میں ڈیوٹی پہ جانا ہے, اس نے پہلا سوال یہی کرنا ہے کہ وہ قیدی کدھر ہے, مجرم کہاں ہے. اور اگر میں نے پیش نہ کیا تو اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ وہ میرا سر قلم کرنے کا حکم صادر فرما دے. اتنا جلاد قسم کا آدمی ہے حجاج بن یوسف. ہو سکتا ہے اپنے جرنیل کا, اسی جرنیل کا جس نے کئی باغیوں کو جنگی قیدی بنا کر پیش کیا تھا, ہو سکتا ہے میری ہی گردن اڑوا دے. اب اسے نیند کہاں آنی تھی. اس نے اپنی بیوی کو ساری بات سنائی. قتیبہ بن مسلم نے کہا کہ میرے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے. اب اس کی بیوی نے اسے حوصلہ دیا, کہنے لگی اللہ کے بندے, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ہمیں اس کے گھر بار کا بھی نہیں پتا, وہ کہاں کا رہنے والا ہے, کون سے گاؤں کا ہے, کون سے شہر کا ہے, اور اس کے وعدے معاہدے کیسے ہوتے ہیں, کردار کا, حسن سلوک کا, اخلاق کا کیسے, ہمیں ککھ نہیں پتا. پھر بھی ہم سے فاش غلطی تو ہوئی کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا. اب سب کچھ جیسے اسے چھوڑا ہے نا اللہ کے نام پر, اللہ کی ضمانت پر, اب سب کچھ اللہ کی نام پر چھوڑ دو. سوچنا اب وہی ہوگا جو سونا اللہ چاہے گا. خیر بیوی تو سو گئی, لیکن خامد کو کہاں نیند آئے. قتیبہ بن مسلم ساری رات اپنے صحن میں ٹہل کر گزاری, کانٹوں پہ چل کر گزاری, انگاروں پہ لوٹتے ہوئے وہ رات گزری. جیسے ہی صبح اس نے فجر کی نماز پڑھی, قتیبہ بن مسلم نے دروازے پہ نوکنگ ہوئی, دستک دی کسی نے. یہ بھاگ کر جا کر اس نے کنڈی کھول لی دروازے کی, تو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ وہ مجرم, وہ باغی, وہ بندہ, وہ قیدی جو کل رات کو چھوڑا تھا واپس اس کے دروازے پہ آن کھڑا ہے. اب اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا قتیبہ بن مسلم کو کہ یہ کیسا آدمی ہے, کہ چلا کیوں گیا, اور اگر چلا گیا تو واپس کیسے آ گیا. اچھا قیدی نے دیکھ کر نا, انہوں نے کہا قتیبہ آپ بہت بہادر اور بہت نامور جرنیل ہیں, آپ کی بہادری کے قصے پورے طویل و عرض میں بھرے پڑے ہیں. ملک کے طول و عرض میں طویل ترین علاقوں تک آپ کی بہادری اور جاں فشانی کے قصے لوگوں کو از بر ہے, زبانی یاد ہیں. لیکن میں نے آپ کے چہرے پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی ہے. آپ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی رہائی کے لیے جس شخصیت کی, جس ذات کی ضمانت دی تھی, وہ دو جہانوں کا مالک ہے. یہ زندگی تو عارضی ہے, اگر میں بادشاہ کے ہاتھوں قتل نہ بھی ہوا تو کچھ عرصے بعد مر جاؤں گا, لیکن ابدی زندگی اپنی خراب نہیں کروں گا.
اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں نے ضامن دیا تھا، اس لیے میں واپس آیا، کچھ بھی ہو جاتا میں نے آنا ہی آنا تھا۔ قتیبہ بن مسلم جو ہے کافی دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ صبح اس کی ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہوا، اس نے خود بھی اور مجرم کو بھی کھانا ناشتہ کروایا اور اس کا بازو پکڑ کر لے گیا۔ اب اس نے اس کو رسیاں بھی نہیں باندھی، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دربار میں چلے گئے دونوں۔ قتیبہ بن مسلم نے اس بندے کو نہ باہر چوکیدار کے پاس، سیکیورٹی انچارج کے پاس گیٹ کے اوپر بٹھا دیا اور خود اکیلے دربار میں گیا کہ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہو قیدی والی، لیکن کہاں نکلتی ہے ایسی باتیں۔ بادشاہ سلامت نے گرجدار آواز میں پوچھا، قتیبہ ہمارا مجرم کہاں ہے؟ ہماری ریاست کا باغی کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے چوکیدار کے پاس، میں اسے بلاتا ہوں۔ آواز دی اسے، وہ آ گیا اندر۔ کہتا ہے یہ رہا آپ کا مجرم جس کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو رات کو میں اپنے گھر لے گیا تھا آپ ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ میں نے جو کچھ رات کو میرے ساتھ بیتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے سماعت فرما لیں، پھر جو آپ کی مرضی میں آئے کریں۔ آپ بادشاہ سلامت ہیں، کچھ بھی کر سکتے، سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا ایسی کیا بات ہے کہ ایسا کیا واقعہ ہوا بڑا حیرت انگیز کہ تم مجھے سنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی، اس نے وہ سارا واقعہ الف سے لے کر یہ تک سنا دیا جی، حجاج بن یوسف کو سنا دیا کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا، حجاج بن یوسف بھی دانتوں میں انگلی دبانے پر مجبور ہو گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ایک بدو نسل کا مسلمان اتنا دیندار، اتنا توحید پرست بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ بھی اور جرنیل دونوں سوچ کے سمندر میں غرق پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت نے کافی دیر سوچ و بچار کے بعد یہ کہا ہم اسے جان بخشی تو کرتے ہیں مگر آزادی نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری پرکھوں کی، ہماری آباء و اجداد کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوگی اگر ہم اسے چھوڑ دیں، دوبارہ واپس آزاد کر دیں، کیونکہ باغیوں کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ یہ شخص آپ کی غلامی میں دیتا ہوں، قتیبہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور باقی کی ساری زندگی اس سے جو کام چاہو کرواؤ اور جب چاہو اس کو قتل کر دینا۔ قتیبہ بن مسلم کے چہرے پہ ایک شکرانے کی مسکراہٹ آئی، شکریہ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلے، اور قتیبہ اس کو بازو سے پکڑ کر قیدی کو محل سے باہر لے گیا، دربار سے، شاہی دربار سے تھوڑے فاصلے پر لے جا کر اسے کہا اللہ کے بندے، یار میں نے تم کیا کام لینا ہے تم سے؟ ٹھیک ہے میں وہاں نہیں بولا، لیکن تو اس قابل ہے کہ میں تیرے کام کیا کروں، اور تیری توحید پرستی کا اور وعدہ خلافی نہ کرنے کا، افائے عہد کا، پکے افائے عہد کا صلہ یہ دیتا ہوں۔ صلہ تو تمہیں اللہ دے گا، لیکن میں یہ فی الحال یہ کرتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ تم جاؤ واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس اور اپنی گھریلو زندگی گزارو، اور سنو دوبارہ بغاوت کا نہ سوچنا۔ اگر تم دوبارہ کسی جنگ میں، کسی جھگڑے میں قیدی بن کر یہاں آ گئے دربار میں، تو پھر تم اکیلے نہیں مرو گے، میرا سر بھی اترے گا۔ اتنی بات ذہن میں رکھنا اور چلے جاؤ اپنے گھر کی طرف، تم آزاد ہو میری طرف سے، ابھی کے ابھی کھڑے کھڑے اور اسی وقت۔ اچھا، اس بندے نے نا، مجرم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور ہاتھ جوڑے رب العالمین کا شکر بجا لایا۔ کافی دیر تک منہ میں پڑھتا رہا، بولتا رہا، اور پھر آنکھیں کھول کر بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنے گھر کو چلا گیا۔ قتیبہ بن مسلم بڑا حیران ہوا
جرنیل تھا، اسے غصہ آنے لگا کہ یار یہ کتنا کیسا دیندار، کیسا مسلم، کیسا مومن ہے یہ، کہ اس نے میرے شکریہ کے 2 الفاظ بھی منہ سے نکالنا گوارا نہیں کیا، اور میں نے اس کی جان بخشوائی ہے، اس کو مرنے سے بچایا، اور مجھے تھینک یو تک نہیں بولا اس نے، مہربانی تک نہیں کہا، یہ تو ناشکری کی ہے اس نے۔ خیر یہ اسی سوچ کے ساتھ جرنیل صاحب جو تھے قتیبہ بن مسلم واپس دربار میں اپنی ڈیوٹی پر آ گئے اور کہا کہ جی میں اس غلام کو اپنے گھر چھوڑ آیا۔ ابھی ایک رات گزری تھی کہ اگلی صبح قتیبہ بن مسلم کے گھر پر پھر سے دستک ہوئی، ایک دفعہ نوکنگ، صبح فجر کی نماز کے وقت۔ قتیبہ نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ شخص دوبارہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اور اس نے کہا قتیبہ آپ بہادر ہیں، آپ جری ہیں، جرار ہیں، دلیر ہیں، فاتح ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، اللہ کی تلوار ہو آپ، لیکن کل میرے سے جو ایک واقعہ سرزد ہوا جس کا تم نے لازماً برا مانا ہوگا، وہ یہ کہ میں نے جاتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا۔ یقیناً تمہارے دل میں یہ بات آئی ہوگی، میں اسی کی وضاحت کے لیے آج پھر آپ کے دروازے پہ حاضر ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ وقت جو تھا جب آپ نے مجھے ریلیز کیا، آزاد کیا، جان بخشی ہوئی میری، تو میں نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں جسمانی اور روحانی طور پر اس کی حمد و ثنا اور شکرانے میں اتنا غرق تھا کہ اس وقت میں کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں وہ ایسا نہ ہو کہ شکرانے میں، اللہ کے شکرانے میں کسی کی غیرے کی شرکت ہو جائے، شرک نہ کر بیٹھوں۔ اس وقت اس لیے میری زبان بند رہی، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ بد اخلاقی میرے سے ہوئی ہے، اور اسی کا ازالہ کرنے کے لیے میں دوبارہ آپ کے دروازے پہ، آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہوں، اور آپ کا ایک بار نہیں 101 بار شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے۔ میں اس دنیا میں بھی، میرے بیوی بچے بھی، اور اگلی دنیا میں بھی میں سفارش کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے گناہ معاف فرما دے، آپ کو جنت میں جگہ دے دے۔ اللہ تو سونا آپ کے والدین کو، آپ کے بزرگوں کو بھی ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ خیر جرنل صاحب جو تھے جی، بڑے عجیب قسم کے تاثرات چہرے پہ لیے، بازو سے پکڑا اس قیدی کو اور اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئے، وہاں بٹھا کر دونوں نے ناشتہ کیا، اور اس نے کہا بات یہ ہے، میں قتیبہ بن مسلم ہوں، حجاج بن یوسف کی فوج کا سب سے سینئر جرنیل ہوں، اگر آپ مناسب سمجھو تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہیں شفٹ ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے باقی دن میں صرف تمہاری زیارت کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھ کر دن کا آغاز کیا کروں۔ کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، جس طرح کا رویہ تمہارا ہے، جس طرح کی سوچ، جس طرح کی تھنکنگ تم لیے پھرتے ہو، یہ ناقابل یقین سی بات ہے کہ تم کے جیسا اس طرح کا کوئی اور بندہ بھی دنیا میں ہو، بہت مشکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں پہ آ جاؤ، میں دربار میں آپ کو کوئی نہ کوئی معمولی سی نوکری دلوا سکتا ہوں آسانی سے، جس سے آپ کا گزر اوقات جو ہے وہ بآسانی ہوتا رہے گا، آپ کے بچوں کی پرورش بھی ہوئے گی، اچھا خاصا کھائیں گے بھی، اور آپ کو سرکاری رہائش گاہ بھی مل جائے گی۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور والا آپ کی عنایتوں کا، آپ کی آفر کا شکریہ، پھر سے شکریہ، پھر سے شکریہ، مگر میرے وہاں آبائی گاؤں میں میرے والدین، بوڑھے والدین رہتے ہیں، میں ان کی خدمت گزاری کے بغیر نہیں رہ سکتا،
میری زندگی کا واحد مقصد ہی بڑھاپے میں اپنے آقا کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کی خدمت کرنا ہی میرا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب قتیبہ ایک اور سوچ میں پڑ گیا۔ خیر اس نے جانے کی اجازت تو دے دی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، لیکن یوں کرو کہ جب کبھی آپ کو فرصت ہو، اگر روز نہیں تو مہینے بعد، مہینہ نہیں تو 6 مہینے، 6 مہینے نہیں تو سال میں 1 مرتبہ آ کر مجھے مل لیا کرو، میں یہ بھی تمہارا احسان سمجھوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے کہ مجھے پھر تمہارا چہرہ دکھا دیا۔ وہ بندہ، وہ قیدی، وہ باغی اجازت لیتے ہوئے وہاں سے ہوا روانہ اپنے گھر کی طرف، اور یار زندہ صحبت باقی، آج کی کہانی کا خاتمہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ آج کا پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان کا کون سا دریا ہے جسے پاکستان کا دریائے نیل کہا جاتا ہے، اور ساتھ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ اس کی لمبائی کی وجہ سے۔ تو سب سے لمبا دریا کون سا ہے پاکستان میں؟ دریائے سندھ ہے۔ دریائے سندھ کو پاکستان کا دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، بہت ہی مزے کا سوال۔ اللہ کے ایک مشہور و معروف برگزیدہ اور پیارے نبی وہ تھے جن کی زبان بچپن میں جل گئی تھی، زبان جل گئی، کسی حادثے میں زبان جل گئی، اور جب وہ بڑے ہوئے جوانی کو پہنچے تو ان کی بولنا، ان کی گفتگو میں اتنی شفافیت نہیں تھی، اور جس کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے اللہ سے خصوصی دعا مانگی تھی، اور وہ دعا قرآن حکیم میں درج ہے۔ میں وہ آپ کو دعا بھی سنا دوں گا کل، لیکن آج اگر سناؤں گا تو آپ فوری سمجھ جائیں گے سوال کا جواب۔ لیکن مجھے آپ نے بتانا ہے کہ اس پیارے نبی کا نام کیا تھا جن کی زبان بچپن میں جل گئی تھی، اور جنہوں نے بڑے ہو کر نبوت ملنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے میری زبان میں بلاغت عطا فرمائیں، شفافیت عطا فرمائیں، اور اللہ نے پھر ایسا ہی کیا، ان کی زبان کو بحال کر دی۔ جی آپ نے مجھے ان کا نام نامی اس میں گرامی بتانا۔ پروگرام کا تیسرا اور آخری مزیدار سیگمنٹ آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا شعر جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے بہت ہی مزیدار ہے، بڑا ذائقے دار، یار کیا بات ہے، خود ہی اس کی تعریف کرتا ہوں، آپ نے تو کرنی ہی نہیں ہے۔ جی شعر اس طرح سے ہے: محسوس کرو گے ہم سے 2 باتیں کر کے، محسوس کرو گے ہم سے 2 باتیں کر کے، ہم زمانے سے جدا لگتے ہیں۔ پھر سے سن لیں: محسوس کرو گے ہم سے 2 باتیں کر کے، ہم زمانے سے جدا لگتے ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔